آپ کی ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی تھی کہ شہباز شریف صاحب 2027 تک رہ جائیں تو ٹھیک ہے. 2027 تک میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رہیں یا جائیں. میں مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ اس سال رہیں گے, اس سال کے بعد رہیں گے, لیکن رہیں یا جائیں اس سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے 4 سال دیکھنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, میرے تو باس رہے ہیں, لیکن ان کے ہوتے ہوئے معاشی ترقی نہیں آ سکتی ہے, جیسے میں یہ کہہ چکا ہوں. لیکن تو معاشی ٹیم کی ذمہ داری ہے نا معاشی ترقی لانا. میری دیکھیں, اگر ایک کمپنی صحیح نہیں چل رہی ہو نا تو وہ ایم ڈی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کس کو سیل مینیجر رکھتا ہے, کس کو. شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے نا. اور میں نے آپ سے بتایا کہ معاشی ٹیم, آپ معاشی ٹیم کو بدل کر دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاشی ٹیم صحیح نہیں ہے تو معاشی ٹیم بدل لیں. لیکن اگر ایک دن جس دن تھوڑی سی گیس کم ہوتی ہے تو 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو گیس گھر میں نہیں آ رہی ہوتی, کبھی بجلی نہیں آ رہی ہوتی, کبھی معاشی ٹیم صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی ہے, ایکسپورٹس کی ٹیم صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. تو آپ یہ کہتے ہیں یار کامرس منسٹر بھی برا ہے, فائنانس منسٹر بھی برا ہے, پیٹرولیم منسٹر بھی برا ہے, پاور منسٹر بھی برا ہے, لیکن پرائم منسٹر پھر بھی اچھا ہے. یہ بھی آرگیومنٹ کر سکتا ہے آدمی, لیکن یہ تو پھر وہ تو پھر آرگیومنٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہوگا. تو جو میں سندھ میں کہتا ہوں, سوری یہ اتنی سی بات کر لوں, کہ 18 سال پیپلز پارٹی کو ہو گئے, 18 سال میں یا تعلیم پیچھے چلے گئی یا صحت پیچھے چلے گئی. تو اگر 18 سال میں پیپلز پارٹی والے ترقی نہیں کر سکا ہے سندھ کے اندر, بشمول کراچی, سندھ میں کہیں پر بھی ترقی نہیں ہوئی, تو شاید آئندہ بھی نہیں کر سکیں گے. تو شاید ان کو گھر بھیجنے کا کچھ وقت آ گیا کہ 4-5 سال بیٹھیں اپوزیشن میں اور کچھ وہ اپنے آپ کو رینیو کریں. اسی طرح میرے خیال سے مسلم لیگ کو اتنا عرصہ ہو گیا اور شہباز شریف صاحب کو اتنا عرصہ ہو گیا کہ ان کو بھی اب گھر بھیجنے کی وقت آ گیا, کیونکہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ترقی نہیں ہو رہی ہے. صحیح. کمنگ بیک ٹو بجٹ, ظاہر ہے کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو رپورٹس آ رہی ہیں جی ڈی پی گروتھ کو لے کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 4.2% بھی ہمارا ظاہر جو ہدف ہے وہ پورا نہیں ہو سکا ہے اور آگے یہ مزید کم ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ پھر بہت ساری چیزیں جڑی ہیں. اگر ہم یہ گروتھ کر ہی نہیں پا رہے, ایک تو ہم لو گروتھ ٹریپ کے اندر ہیں, اس ٹریپ سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اور آگے ظاہر ہے بجٹ آ رہا ہے, پھر مسائل تو ہمارے بڑھتے چلے جائیں گے. ہم ایک رٹ میں پھنس گئے, ایک ٹریپ میں, جیسے آپ نے ایک دم صحیح کہا, پارٹ ڈیپینڈنس سے ہم نیچے والے ایکویلیبریم میں آ گئے ہیں. اس کے اندر سے اب ہم کو نکلنے کے لیے ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایک سمجھیے کہ گڑھے میں اور ہم کھود رہے ہیں, نیچے ہی جا رہے ہیں. ہم کو ایک جس کو کہتے ہیں کہ شیکلز کو توڑنا پڑے گا اور ہم کو ایک جھٹکا دینا پڑے گا سسٹم کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم این ایف سی ایوارڈ کر لیں, لوکل گورنمنٹس کو مضبوط کر لیں, اور اگر لوکل گورنمنٹس پہ یہ جو صوبے کی حکومتیں نہیں مانتی ہیں, ویسے تو ہر صوبہ تو پھر چھوٹے صوبے بنا لیں. ٹھیک ہے, ہر بڑی پارٹی جو ہے نا وہ چھوٹے صوبے کے حق میں مانتی ہے. لیکن بہتر آپشن آپ کے خیال میں لوکل گورنمنٹ ہے, زیادہ آسان, چھوٹے صوبے بنانے سے زیادہ آسان ہے. اگر آپ تقریباً وہی پاور دے دیتے ہیں تو پھر ذرا آسان ہے, نہیں دیتے تو پھر آپ چھوٹے صوبے بنا لیں. لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ کرو, اس کو سسٹم کو جرک کرو, این ایف سی ایوارڈ کرو, کچھ وفاق کے اخراجات کے اوپر لاک ڈالو کہ اس کے زیادہ انفلیشن سے زیادہ تیزی سے اخراجات نہیں بڑھ سکتے. کچھ میکسیمم ٹیکس ریٹس کے اوپر بھی ایک کنڈیشن ڈال دو کہ اس سے زیادہ ٹیکس ریٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو کچھ جھٹکے دیں, اور اس کے بعد تعلیم کو خاص طور پہ توجہ دیں, پاپولیشن گروتھ پہ توجہ دیں کم کرنے پہ. اور دیکھیں, جس ملک میں 40% بچہ اسکول میں نہ ہو, اور جو بچے اسکول میں ہوں اس میں سے 30-40% بچے 10 سال کی عمر میں 5 سال کے جتنا بچہ کا نہیں پڑھ سکتے ہوں, 2 جملے اردو میں نہیں پڑھ سکتے ہوں, 2 ڈیجٹ کا میتھمیٹکس کا سم نہیں کر سکتے ہوں, اس ملک کی کوئی ترقی کا مستقبل نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ اگر ہم کو آگے بڑھنا ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہوگی. ہم بچوں کو تعلیم نہیں دے سکیں گے تو جتنے آپ روڈ بنا لیں, جتنے آپ ٹی وی پہ اشتہار دے دیں, جتنے آپ جہاز خرید لیں, آپ آگے نہیں بڑھیں گے. پہلی ترجیح ہونی چاہیے اس وقت ہمارے آنے والے بجٹ میں بھی ایجوکیشن کی. آف کورس مفتاح صاحب, اسٹرانگ ایکسپورٹ بیس جو ہے وہ ریمیٹنسز کا سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا. اگر ہماری اکانومی ریمیٹنسز پہ ریلائی کرتی ہے, اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا جب گلف کے اندر اتنے کرائسس آئے تو ہماری مارچ کے اندر ریمیٹنسز کم ہو گئی. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت کہ ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے, اور ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو, اپنی جو ہماری گروتھ ہے اس پر دھیان دینا ہے, ریمیٹنسز پہ دھیان نہیں دینا. دیکھیے, ریمیٹنس کیوں آتی ہے یہ بھی سوچیں. وہ پاکستانی بچہ جس کو پاکستان میں نوکری نہیں ملتی ہے, وہ مجبوراً پاکستان کے باہر جاتا ہے اور وہ نوکری ڈھونڈتا ہے, اور پھر اپنی ماں کو یا بیوی کو پیسے بھیجتا ہے. ٹھیک, تو کیونکہ آپ کی معیشت ادھر نہیں چل رہی, ادھر نوکریاں نہیں بنا رہی, اس لیے آپ باہر جا رہے ہیں, باہر بھیج رہے ہیں. اب جب بھی آپ دیکھیں کہ کبھی یونان کشتی جا رہی ہوتی ہے لیبیا سے یا اسپین جا رہی ہوتی ہے انلیگل, اور جب وہ کشتی ڈوبتی ہے تو دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لڑکے پاکستانی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بنگالی نہیں ہوتے, انڈینز نہیں ہوتے, سری لنکن نہیں ہوتے, پاکستانی ہوتے ہیں.
اور دنیا بھر میں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے پاکستانی اب جو ہے انفارچونیٹلی سب سے لوئسٹ لیول کی جاب کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جو بچے باہر جا رہے ہوتے ہیں ان کو اگر ہم 6 مہینے کا پلمبنگ کا کورس کروا دیں یا 1 سال کا الیکٹریشین کا کورس کروا دیں تو وہ زیادہ پیسے بھی ادھر کمائے گا اور ادھر 4 پیسے زیادہ بھیج سکے گا. لیکن وہ بیچارے جا کے اسکلفل لیبر. ہاں, لیکن وہ صرف چائے بنانے کا کام کرتے ہیں یا ڈرائیوری کا کام کرتے ہیں یا سیکیورٹی گارڈ کا. بہرحال وہ بچہ مجبوراً جاتا ہے ملک چھوڑ کے اور ان سے ہم پیسے کماتے ہیں اور جو یہاں کی صنعت ہے اس کو ہم نہیں کارآمد کر سکے. یہاں سے جو ہمارا جو 24 کروڑ کا ملک ہے وہ 30 ارب ڈالر ایکسپورٹ کرتا ہے. 1990 کی دہائی میں 1992 کے اندر میرے خیال سے آپ کا اتنا ہی ایکسپورٹ تھا جتنا ویتنام کا ہے. آپ 30 بلین پہ ہی کھڑے ہیں, ویتنام 400 بلین پہ ہے. اچھا, اب یہاں پر ظاہر ہے جب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا لیکن ارادہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ظاہر ہے جو کوششیں ہیں, ابھی ہم نے ایک جو ٹریڈ ٹرانزٹ روٹ نیا روٹ نکالا ہے اور ہم ایران کے تھرو کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا جو افغانستان کا راستہ وہ سیف بھی نہیں ہے, چیلنجنگ بھی ہے, مہنگا بھی پڑتا ہے, انفراسٹرکچر بھی ان کا اچھا نہیں, تو بہتر ہے کہ ہم ایران کے راستے ڈفرینٹ جو ہمارے اس وقت ممالک ہیں, خاص طور پر آذربائیجان ہے, وہ اپنا ازبکستان ہے, تاجکستان ہے, یہ تمام ممالک کو ہم ٹارگٹ کر سکیں اور اپنی جو ٹریڈ ہے وہ بڑھا سکیں. اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کا جو یہ ایفرٹ ہے اس سے کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے ہماری ٹریڈ کو؟ دیکھیں, اچھی بات ہے, اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی افغانستان سے بھی ہمارے ریلیشنز اللہ نے چاہا تو نارملائز ہو جائیں گے. طالبان جب یہ اپنی ٹیررزم کو چھوڑ دیں گے تو پھر انشاءاللہ ان سے بھی ٹریڈ کر لیں گے. آپ کو سب سے زیادہ ٹریڈ کرنے کا فائدہ پڑوسیوں سے ہوتا ہے. ایک طرف ہندوستان اتنی بڑی معیشت ہے, ہم ٹریڈ نہیں کرتے اس سے. ایران کیونکہ ایک سینکشنز میں ہے اور تو ہم ان سے بھی ٹریڈ نہیں کرتے, اور تھوڑا بہت جو اسمگلنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, لیکن ان کو سبسٹینشیل ٹریڈ نہیں ہوتا, اور افغانستان سے بھی نہیں ہو رہا. الگ الگ مجبوریاں ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو, لیکن اگر ایران کے تھرو کوئی ٹریڈ ہو جاتا ہے اور ایران کے اوپر سینکشن ہٹ جاتے ہیں تو یہ ملک کے لیے بڑا اچھا ہوگا. اچھا, ابھی اب کچھ دیر پہلے ظاہر ہم انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی. جو اس وقت ہماری وہ ہے بجلی ہے, خاص طور پہ اس کا جو جنریشن مکس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت ہم بہت مہنگی بجلی بنا رہے ہیں, LNG کے تھرو بناتے ہیں, ہمیں رینیویبل انرجی کی طرف جانا چاہیے, سستی بجلی بنانی چاہیے, پھر اپنی جو ٹرانسمیشنز ہماری ہے ساؤتھ ٹو نارتھ اس کو بھی بہتر کرنا چاہیے. ساؤتھ ٹو نارتھ ٹرانسمیشن کو تو بہتر کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے نا. دیکھیں, ساؤتھ میں آپ کے پاس ہوا بھی زیادہ ہے, ساؤتھ میں ساحل سمندر ہونے کی وجہ سے کوئلہ بھی ادھر سستا آ سکتا ہے, اور تھور کول بھی یہاں پہ بڑے ذخائر ہیں. تو ہم نے حکومت پاکستان نے دانستہ طور پہ جتنی ساؤتھ میں ڈیمانڈ تھی اس سے زیادہ پاور لگایا کہ بھئی ساؤتھ میں پاور لگا کے نارتھ میں لے جائیں گے. یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے, مگر وہ جا نہیں پا رہی ہے. وہ تار نہیں لگائے تو وہ تار شارٹ ہو رہی ہے, تار شارٹ ہو گئی. تو مطلب اب جب کسی اور کے پیسے لگے ہوتے ہیں نا تو فکر نہیں ہوتی اتنی, نہیں تو کسی اور خود کے پیسے لگے ہوں تو سب کو فکر ہوتی ہے کہ یار تار تو ساتھ ساتھ لگا لے. تو ایک یہ غلطی ہے. اور آپ 20 روپے پر کلو واٹ آور زیادہ دے رہے ہیں پچھلے 4 سالوں سے, کیونکہ ہم نے زیادہ لگا لی ہے بجلی. یہ جو آج لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ کسی قسم کی شارٹیج نہیں ہے, مطلب شارٹیج گیس کی شارٹیج ہے, لیکن کوئلہ سے بجلی بنا لو. کوئلہ کیا تو ہے آپ کے پاس پلانٹ, آپ نے وہ تار ہی نہیں لگایا جس سے کراچی سے آپ اسلام آباد لاہور تک بجلی لے جا سکتے ہیں. اس کے بعد اور مسئلے, ابھی تو لاہور میں ایک سب اسٹیشن انہوں نے بنایا جس کے تحت وہ جا سکتی ہے ساؤتھ سے نارتھ بجلی, لیکن کیونکہ آپ کا ادھر ایک ڈائریکٹ کرنٹ کا تار لگا ہوا ہے ہائی وولٹیج کا, تو اس ساری بجلی 4000 میگا واٹ آپ اسی وقت بھیج سکتے ہیں جب پنجاب میں 14000 یا نارتھ میں 14000 میگا واٹ بجلی بن رہی ہو, ورنہ وہ گرڈ اسٹیبلٹی نہیں رہتی. اس کو آپ نے 2 حصوں میں بھی نہیں توڑا ہے. بہت سارے مسئلے ہیں اس کے اندر, لیکن بہرحال یہ پالیسی کا اور امپلیمنٹیشن کا. اور ہم آپ نے ڈیزل کی قیمتوں کے فارمولے پہ کچھ تنقید کی تھی, اس پہ علی پرویز ملک صاحب نے کہا کہ یہ وہی فارمولہ ہے جو مفتاح صاحب کا فارمولہ تھا. بالکل سمجھنے والی بات ہے کہ یہ فارمولہ ایک دم ٹھیک تھا. یہ فارمولہ مفتاح اسماعیل نے ایجاد نہیں کیا تھا, یہ فارمولہ 2019 سے چل رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں, اور میں نے بھی اسی کو رکھا, علی پرویز نے بھی اسی کو رکھا, اسحاق ڈار صاحب نے بھی اسی کو رکھا, محترمہ شمشاد صاحبہ جو مرحوم تھی انہوں نے بھی اس کو رکھا, سب نے اس کو رکھا, اورنگزیب صاحب نے بھی اس کو رکھا. جنگ کے بعد یہ ہوا کہ یاد رکھیں کہ 70% ڈیزل پاکستان میں بنتا ہے اور 20-30% ڈیزل ہم امپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی کچھ مہینوں میں زیادہ امپورٹ کرتے ہیں, جیسے آج کل زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہارویسٹنگ سیزن ہے ویٹ کا. اچھا, اب ہوا یہ کہ یہ ایک کروڈ آئل ہم خریدتے ہیں جس سے ہم ڈیزل بناتے ہیں, یا ہم ڈائریکٹ ڈیزل خرید سکتے ہیں. اچھا, کروڈ آئل کی قیمت جو ہے وہ جنگ کے بعد بڑھ گئی, ٹھیک ہے, سمجھ لیجئے کہ 50% بڑھ گئی اضافہ, لیکن جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ 200% اس میں اضافہ ہو گیا, ٹھیک ہے.
تو اب آپ جو ہے وہ کمپنیز کو 200% اضافہ دے رہے ہیں ڈیزل کا، جبکہ 70% ڈیزل جو ہے وہ تو صرف 50% مہنگا ہوا ہے. تو میری گزارش اتنی تھی کہ یار یہ فارمولہ اس وقت تک ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، جب جنگ نہیں ہوئی تھی. اب جب جنگ ہو گئی ہے اور حالات مختلف ہو گئے، پرائسز بڑھ گئی ہیں جی مختلف ہو گئے ہیں اور پرائسز ڈسپیرٹی کے ساتھ بڑھے ہیں. کچھ چیزیں یوں بڑھی ہیں اور کچھ چیزیں یوں بڑھی ہیں، سلوپس الگ ہو گئی ہیں گراف کی. تو کیونکہ حالات بدل گئے ہیں، اور میری بات صحیح نکلی کہ اس کے بعد انہوں نے خود ہی وہ چینج کیا اور ایوریج کو چینج کرا. پہلے ایک مہینہ وہ ڈانٹتے رہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب غلط کہہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور ایک مہینے بعد پھر بات تو سچ تھی. تو لیکن کیا ہوا کہ دیکھیں 7 مارچ سے انہوں نے غلطیاں شروع کری ہیں. وہی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی طاقتور طبقہ پاکستان کی عوام سے لڑتا ہے نا، تو اسی لیے تو وہ طاقتور ہے کہ وہ جیتتا ہے. تو پہلے 7 مارچ کو آپ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی جس کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ کمپنیوں سے بات ہو گئی تھی کہ وہ 15 تاریخ تک دیں گے. انہوں نے جنوری فروری کا مال یعنی کہ وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی وجہ سے قیمتیں نہیں بڑھی تھیں. نہیں. وہ تو آپ کیونکہ آپ شارٹیج یہاں پہ لوگوں نے کو پتہ چل گئی تھی کہ اگلے ہفتے قیمتیں بڑھیں گی، تو لوگوں نے ہورڈنگ شروع کر دی. آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے بیچنا کم کر دیا، پیٹرول والوں نے بیچنا، پیٹرول پمپ والوں نے سب نے 1-1 لاکھ لیٹر اپنی ٹنکی میں ڈال دیا، اور ہر آدمی نے اپنی گاڑی بھرنا شروع کر دی. ان کو لگا کہ یار شارٹیج ہو جائے گی، تو یا تو وہ اپنی ایڈمنسٹریٹولی اس کو ٹھیک کریں، انسان کا بچہ بنائیں. اسٹریٹجک ریزروز ہی ہمارے زیادہ ہونے چاہیے. نہیں، آپ صرف پیٹرول پمپ والوں کو اور آئل مارکیٹنگ کمپنی والوں کو روز کا حساب لیں کہ بیچو، یا تو آپ یہ کر لیتے. آپ وہ نہیں کر سکے تو آپ کو 1 ہفتے کے لیے 50 روپے ٹیکس لگا دینا تھا، تو حکومت کے پاس وہ 20 ارب روپے آ جاتا ہے. میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتہ ٹیکس لگا دو. ان سے تو یہ ایڈمنسٹریٹولی تو ہم نہیں کر سکتے، ہماری ریٹ اتنی اسٹیٹ کی پکی نہیں ہے. 1 ہفتے کے لیے آپ ٹیکس لگا رہے تھے، 20 ارب روپے کما رہے تھے، آپ نے 1 ہفتہ ان کو گفٹ دے دیا کہ تم ہولڈ کر رہے ہو، تم کو ابھی سے پیسے دے دیتے ہیں. پھر اگلے 2 ہفتے ڈیزل والوں کو اتنا زیادہ پیسے دیتے رہے کہ یہاں تک ہوا ہے کہ 2 ریفائنریوں نے اپنی بورڈ میٹنگ ڈیلے کری، کیونکہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ کتنا پروفٹ ہوا. جو 36 ارب روپے کی 37 ارب روپے کی ریفائنری کی ایکویٹی ہے، اس ریفائنری نے 1 ہفتے 3 کوارٹر میں 3 مہینے میں، اور اس کے اندر خاص طور پہ مارچ میں 9 ارب روپیہ کمایا ہے. 25% آن اے کوارٹر، 100% آف ایکویٹی پیسے کما رہے ہیں یہ لوگ. میں خوش ہوں لوگ پیسے کماتے ہیں، لیکن بوجھ عوام پر آتا ہے. بوجھ عوام پہ تو ڈال کے نہ دو نا. مطلب یہ تو ذاتی تو فارمولہ انسانوں نے بنایا تھا. وہ فارمولہ جب تک ٹھیک تھا جو ٹھیک تھا، جب نہیں تھا تو نہیں تھا. مطلب وہی کھانا جو مغرب سے پہلے نہیں کھا سکتے، مغرب کے بعد کھا لیتے ہیں نا. تو یہ بات تو ان کو سمجھ میں آئی، لیکن وہ 1 مہینے بعد سمجھ میں آئی جب تک 100 ارب روپیہ نکل گیا تھا ہماری جیب سے. مہنگائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. یہ سارے فیکٹرز جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے اس لیے کر رہے ہیں کہ اب بجٹ بہت قریب ہے. تو مفتاح صاحب، اس بجٹ میں پھر ہم تو کہیں نہیں دیکھ رہے کسی قسم کا ریلیف کوئی عوام کو مل سکے گا، نہ پیٹرولیم کی صورت میں، نہ جو ہم بجلی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. مطلب کہاں پہ ایسی پاسبلٹی بنائی جا سکتی ہے اس بجٹ کے اندر کہ عوام کو کچھ ریلیف ملے، ایک مڈل کلاس کو ریلیف ملے؟ دیکھیے، مڈل کلاس کی سوچ جو ہے نا، یہ آواز حکومت کے ایوانوں تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن بڑے بڑے بزنس مینوں کی آواز پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پی بی سی کے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایکسپورٹرز، ایپٹما کے بڑے بزنس مین، یہ فیڈریشن کے لوگ، یہ پہنچ جاتے ہیں. جب پچھلی مرتبہ بھی یہ شہباز شریف صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹیکس ریٹس کم کریں، یہ تو گزارا نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے نوکری پیشہ لوگوں کے لیے بھی بات کی، کیونکہ ان کی کمپنی میں نوکری پیشہ لوگ کام کرتے ہیں. شہباز صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہم IMF سے پوچھیں گے. IMF پوچھا، IMF نے منع کر دیا. وہ تو ظاہر ہے ان کو پتا بھی تھا کہ IMF منع کر دے گی. جب مجھے پتا تھی تو شہباز صاحب کو تو ظاہر ہے پتا تھی. آپ کو اگر IMF کے پاس جا کے یہ پوچھنا ہے کہ 1000 ارب روپے کا میں ٹیکس کم کر رہا ہوں، تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں 1000 ارب روپے ٹیکس کم کر کے 1000 ارب روپے کا اخراجات ادھر ہی رکھوں گا اور خسارہ بڑھا دوں گا. آپ یہ کہیں کہ میں 1000 ارب کا اخراجات بھی کم کر دوں گا تو خسارہ نہیں بڑھے گا. اگر شہباز شریف صاحب اور محمد اورنگزیب صاحب IMF کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ 2000 ارب روپے کا یا 2500 ارب روپے کا ہم نے اکراس پاکستان صوبے اور وفاق مل کر اخراجات کم کیے ہیں، اور اس 2.5 ارب کے سامنے ہم 1500 ارب روپے کا ٹیکس بریک دینا چاہتے ہیں، تو کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو. تو آپ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آسان یہ ہے کہ خرچے وہی رکھو، وہ بول دو یار IMF کی مائی نے منع کر دیا.